اصل مرد وہی ہے جو غیر عورت کی اسی طرح عزت کرے جیسی عزت وہ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے چاہتا ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو اللہ ایک وقت میں آسمان کو 7 رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا؟ جسے تم نے دیری سمجھ رکھی ہے وہ تمہاری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ لوگ 2 خصلتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، ایک فضول خرچی، دوسرا فضول کلام۔ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا؟ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ جسے رب کی ذات پر بھروسہ ہو وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کو کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہم چیزیں ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہیں، ہم چیزیں ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر خوشیاں دینا انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو وہ ہر لمحے کا تاوان وصول کرتے۔ وقتی پریشانیوں کو سوار کر کے سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بس یہ جان لیجیے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔
جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو اور وہ جو نزدیک نظر آتا ہے وہ نزدیک بھی ہو؟ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہواؤں میں نہیں اڑ رہا بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے دکھ رب کے سوا کسی کو نہیں بتاتے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مانا کہ خاموشی بہتر ہے، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں بہتر ہوتی ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے ہرا نہیں سکتے۔ اللہ اصلیت دکھاتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس سے اگر 2 ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے۔